السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل جابس اینڈ ایجوکیشنل انفارمیشن. گائز آج کی ہماری ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہے جو کہ پاکستان نیوی میں ایز اے سیلر اپلائی کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی شہریت کے حامل مردوں کے لیے پاکستان نیوی میں مختلف شعبہ جات میں اعلیٰ پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دینے کے مواقع. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف اور صرف یہاں پر میل ہی اپلائی کر سکتے ہیں، یہ جاب فیمیلس کے لیے نہیں ہے. تو اس میں ہم انشاءاللہ آپ ڈسکس کریں گے کون کون سی برانچ ہے، کون کون سی کیٹیگری ہے، اس کے لیے جو ایجوکیشن ریکوائر ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، اور جو اس کے لیے ایج ریسٹرکشن ہے وہ کتنی ہے، اور اس کے لیے جو منیمم ہائٹ ریکوائر ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، اور جو اس کے لیے میرٹل اسٹیٹس ہے کہ آپ میرڈ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا ان میرڈ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو میں سب ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نہیں ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ بینیفٹ حاصل کر سکیں. تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے جو برانچ وہ ٹیکنیکل کی ہے اور اس میں کیٹیگری اے ہے. تو آپ کے لیے جو ایج ہے وہ آپ کے 1 جون 2025 تک جو ہے وہ 18 سال سے 20 سال کے درمیان ہونی چاہیے، نہ ہی 18 سال سے کم ہونی چاہیے اور نہ ہی 20 سال سے زیادہ ہونی چاہیے. اور وہاں پر آپ ہائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کے لیے ہائٹ ریکوائر ہے 5 فٹ 4 انچ اور 152.5 سینٹی میٹر آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور جو میریٹل اسٹیٹس ہے وہ آپ ان میرڈ ہونی چاہیے. آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو تعلیمی قابلیت کی بات کرتے ہیں تو تعلیمی قابلیت آپ کو میٹرک سائنس مجموعی طور پر 65% مارکس ہونے چاہیے، کہ آپ کے اگر 100 مارکس ہیں تو اس میں 65 آپ کے لازمی ہونے چاہیے. یہ میں اگزامپل دے رہا ہوں. تو آپ سیکنڈ نمبر پر آ جاتے ہیں. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیول پولیس اور سی آپ کے پاس کیٹیگری ہے. اس کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ میٹرک سائنس آرٹس دونوں ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے جو آپ کے پاس 65% نہیں 60% مارکس ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد آپ ایج دیکھ سکتے ہیں کہ 1 جون 2025 تک جو ہے آپ کی ایج وہی 18 سے 20 سال کے درمیان ہونی چاہیے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور آپ قد دیکھتے ہیں تو قد 5 فٹ اور 7 انچ پر آ جاتا ہے، اور جو کہ 170 سینٹی میٹر ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ جو میرٹل اسٹیٹس ہے وہ بھی یہاں پر بھی آپ ان میرڈ ہی چلیں گے. تو یہاں پر تیسرے نمبر پر دیکھ سکتے ہیں جو میرین ہے وہاں پر ڈی میرائن ہے، جو وہاں پر یہ ڈی کیٹیگری ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو میٹرک سائنس مجموعی طور پر 65 نہیں، یہاں پر 60% والے یا تھرڈ نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرین جو کہ ڈی کیٹیگری میں آتا ہے. تو یہاں پر آپ کو جو میٹرک سائنس مجموعی طور پر آپ کے پاس 60% مارکس ہونے چاہیے. جو آپ کے پاس ایج ہے وہ 1 جون 2025 تک یہ 17 سال سے 21 سال کے درمیان ہونی چاہیے، کہ 17 سال اور 21 سال کے درمیان جو اس سے زیادہ یا کم نہیں ہونی چاہیے. اور جو آپ کے پاس ہائٹ ہے وہ آپ کے پاس 5 فٹ اور 6 انچ ہونی چاہیے، جو کہ 167.5 سینٹی میٹر بنتی ہے. اور یہاں پر آپ ان میرڈ ہی اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہاں 4 نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں نائب خطیب، جو کہ ای کیٹیگری میں آتا ہے. یہاں پر جو میٹرک ہے بما کسی منظور شدہ مدرسہ سے درس نظامی میں فارغ فاضل سند، آپ کے پاس سند ہونی چاہیے. کسی بھی آپ نے مدرسے سے مطلب کہ آپ نے سروس دی ہے تو وہاں سے آپ کو جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ہونی چاہیے. اور جو آپ نے یا پھر آپ کے پاس فاضل سند ہے تو وہ بھی آپ ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر عمر کی جو ریسٹرکشن ہے وہ 1 جون 2025 تک جو یہاں پر جو آپ کی ایج ہے وہ زیادہ سے زیادہ 35 سال ہونی چاہیے، 35 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور جو آپ کے لیے قد ہے وہ 5 فٹ 4 انچ 162.5 سینٹی میٹر ہونی چاہیے. اور یہاں پر آپ جو نائب خطیب ہیں وہ میرڈ اور ان میرڈ دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پر جو ایف کیٹیگری میں ہے وہ شیف ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو تعلیمی قابلیت ہے وہ میٹرک سائنس آرٹس مجموعی طور پر آپ کے پاس 50% مارکس بھی ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جو آپ کے پاس یہاں پر ایج ہے وہ ہے 1 جون 2025 تک 16 سال سے 20 سال کے درمیان ہونی چاہیے. اور آپ کے لیے جو یہ قد ہے وہ 5 فٹ 4 انچ 162.5 سینٹی میٹر بھی ہو تو آپ کا چل جائے گا. اور یہاں پر پھر سے ان میرڈ ہی صرف اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ہے میوزیشین جی کیٹیگری میں آتا ہے، جو کہ آپ کے پاس 50% مارکس ہیں اگر میٹرک میں تو تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں.
اور اس کے لیے بھی ایج ریسٹرکشن وہی ہے کہ 16 سے 20 سال کے درمیان ہونا چاہیے اور 5 فٹ 7 انچ 170 سینٹی میٹر قد ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پر بھی صرف اور صرف ان میرڈ ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ ایم ٹی ڈی جو ڈرائیور ہیں ایج کیٹیگری میں آتے ہیں، وہاں پر صرف اور صرف آپ میٹرک سائنس و آرٹس میں کی ہوئی ہے تو موٹر کار جیپ ڈرائیونگ لائسنس آپ کا ضروری ہے، اور وہ تب ہوگا جب آپ کی ایج 18 ایئر سے زیادہ ہوگی۔ تو یہاں پر 1 جون 2025 تک جو ہے آپ کی عمر 18 سے 24 سال کے درمیان ہوگی تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے پاس قد کی بات کریں تو 5 فٹ 4 انچ 162.5 سینٹی میٹر سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پر میرڈ اور ان میرڈ دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں ڈرائیور کے لیے، اور اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا نائب خطیب کے لیے آپ دونوں میرڈ اور ان میرڈ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آ جاتے ہیں جو سینئر ورکرز ہیں اور جو یا خاک روز ہیں، تو یہاں پر مڈل پاس ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو 1 جون تک آپ کی عمر 17 سال سے 21 سال تک ہونی چاہیے، 5 فٹ 4 انچ قد ضروری ہے، اور یہاں پر بھی پھر سے ان میرڈ ہی صرف اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ لاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں پی ٹی برانچ، یہ کے کیٹیگری میں آتی ہے۔ آپ نے میٹرک اگر سائنس یا آرٹس میں کی ہو تو آپ کے پاس جو 60% مارکس لازمی ہونے چاہیے، یا کسی ایک کھیل میں مہارت بھی ہونی چاہیے، جو کہ آپ کے اسکول کو طرف سے جو سرٹیفکیٹ ملے گا وہاں پر آپ کو مینشن کیا ہوگا۔ تو 1 جون 2025 تک جو ہے 16 سے 20 سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے، 5 فٹ 6.5 انچ قد ہونا چاہیے یا 168.75 سینٹی میٹر، اور یہاں پر پھر سے ان میرڈ ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ڈی اے ای کوالیفائڈ ڈائریکٹ انٹری سیلر آئی ٹی برانچ، یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون کون اپلائی کر سکتا ہے۔ برانچ آ جاتی ہے ڈائریکٹ انٹری سیلر آئی ٹی برانچ، یہاں پر دیکھتے چلیں جو فرسٹ کیٹیگری ہے وہ ITT-1 ہے۔ یہاں پر آپ کے لیے جو تعلیمی قبلیت ہے وہ میٹرک سائنس 65% مارکس ہونے چاہیے، یا کسی مستند ٹیکنیکل بورڈ سے ڈی اے ای میں کم از کم 50% مارکس ہونے چاہیے، جو کہ یہ نیچے دیے گئے ہیں کورس ان میں سے CIT کمپیوٹرائز انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، یا پھر آپ کمپیوٹر اپلیکیشن کمپیوٹر سائنس، یا پھر کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر میں آپ کے پاس 50% مارکس ہونے چاہیے۔ جو آپ کے پاس ایج ریسٹرکشن ہے وہ 1 جون 2025 تک 18 سے 22 سال تک ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ یہاں پر قد کی بات کریں تو 5 فٹ 4 انچ 162.5 سینٹی میٹر قد ہونا چاہیے۔ یہاں پر آپ میرٹ اسٹیٹس میں وہی میرڈ اور ان میرڈ دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر سیکنڈ نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں LITT، یہاں LITT میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میٹرک سائنس میں آپ کے 65% مارکس ہیں تو وہ آپ کے یہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور پھر سے وہی کسی مسند ٹیکنیکل بورڈ سے DAE میں کم از کم 50% مارکس ہونے چاہیے، وہی CIT کمپیوٹرائز انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپیوٹر اپلیکیشن کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر 5 سال کا۔ یہاں پر جو بات ہے وہ 5 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، یہ لازمی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ عمر دیکھ سکتے ہیں 1 جون 2025 تک 22 سے 27 سال تک ہونی چاہیے آپ کی، قد کم از کم 5 فٹ 4 انچ تک ہونا چاہیے، جو کہ 162.5 سینٹی میٹر بنتا ہے۔ ازدواجی حیثیت جو بھی ہے تو میرٹ اسٹیٹس ان میرڈ اور میرڈ دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر لاسٹ اور میں ہے ITA-4، یہاں پر میٹرک سائنس 65% مارکس ہونے چاہیے، کسی مستند ٹیکنیکل بورڈ سے DAE میں کم از کم 50% مارکس ہونے چاہیے، یہ وہی CIT کمپیوٹر اپلیکیشن کمپیوٹر سائنس سافٹ ویئر انجینئر ہونے چاہیے کم از کم، یہاں پر 10 سال کا تجربہ، یا پھر مندرجہ میں سے کسی کیٹیگری میں بی ٹیک میں 50% مارکس یا 2.5 CGPA ہونے چاہیے، کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، یا پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، یا پھر کمپیوٹر سائنس میں، یہاں پر آپ کا 2.5 CGPA ہونے چاہیے، یا پھر یہاں اس میں آپ کے بی ٹیک میں آپ کے 50% مارکس ہونے چاہیے۔ یہاں پر جو آپ کی ایج ہے وہ 1 جون 2025 تک 27 سے 32 سال تک ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پر 10 سال کا تجربہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کی جو ہائٹ کی بات کرتے ہیں تو 5 فٹ 4 انچ ہونا چاہیے، 162.5 سینٹی میٹر ہونا چاہیے۔ یہاں پر آپ میرڈ اور نان میرڈ دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ نیچے دیکھتے ہیں جو ملازمت کے دوران سہولیات ہیں وہ آپ کو کون کون سی دی جائیں گی۔
جو مروجہ تنخواہ الاؤنسر کے علاوہ ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ پر پرکشش مراحت اور سہولیات مہیا کی جائیں گی. مطلب اگر آپ جب ریٹائر ہوں گے تو وہاں پر آپ کو بہت ہی اچھے مطلب کہ بہت ہی اچھی مراحت پیش کی جائیں گی اور جو بہت سی سہولیات آپ کو دی جائیں گی. چند ایک مطلب کہ نیچے ذکر کی گئی ہیں جو کہ ملازمت کے دوران مفت کھانا دیا جائے گا, رہائش اور یونیفارم دی جائے گی. اس کے علاوہ شادی کے بعد فیملی رہائش الاؤنس اور دیگر مراحت بھی دی جائیں گی. کورسز اور ڈیپوٹیشن پر بیرون ملک جانے کے مواقع بھی آپ کو مل سکتے ہیں. والدین, بیوی اور بچوں کا ملٹری نیوی کے ہسپتالوں میں مفت علاج ہوگا. اور ایس ایس جی نیوی کے لیے 40% اضافی الاؤنس اور راشن دیا جائے گا. ریٹائرمنٹ کے بعد بحریہ فاؤنڈیشن میں ملازمت کے مواقع بھی آپ کو دیے جائیں گے. دوران ملازمت انشورنس کا تحفظ بھی آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. بچوں کے لیے بہترین تعلیمی سہولیات دی جائیں گی. ہوائی جہاز اور ریل کے سفر میں 50% آپ کو رعایت دی جائے گی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رجسٹریشن کے لیے ڈیٹ دی گئی ہے وہ ہے 20 اکتوبر سے 3 نومبر تک. آپ 20 اکتوبر سے 3 نومبر تک اپلائی کر سکتے ہیں, یا یہ آپ کے لیے 12-13 سے زیادہ دن ہے, یہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تمام امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ انٹری ٹیسٹ والے دن رجسٹریشن سلپ پر دی گئی ہدایت کے مطابق تیار ہو کر آئیں. آن لائن رجسٹریشن کے لیے آپ ان کی آفیشیل ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں. اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. مزید معلومات کے لیے آپ پاکستان نیوی ریکوائرمنٹ آن لائن فیس بک پیج ہے, وہاں سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور مزید معلومات کے لیے جو پاکستان نیوی ریکروٹمنٹ سلیکشن سینٹر ہے وہاں پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو نیوی کے لیے بھرتیاں ہیں وہ ایبٹ آباد, پشاور, حیدرآباد, خضدار, ڈیرہ اسماعیل خان, راولپنڈی, رحیم یار خان, سکھر, سوات, سیالکوٹ, شہید بے نظیر آباد, فیصل آباد, کراچی, کھاریاں, کوئٹہ, گلگت, گوادر, لاہور, ملتان, مظفر آباد, یہ ان شہروں والے میل اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ بھی جلدی سے اپلائی کریں, یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں آپ کو موقع نہ ملے. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ بینیفٹ حاصل کر سکیں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ, انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا.